اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج کی جو ہماری آیات ہیں وہ سورہ نساء کی آیات نمبر 172 سے لے کے 176 تک ہم پڑھیں گے، اور آج ہماری جو سورہ نساء ہے وہ کمپلیٹ ہونے والی ہے۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ لن یستنکف، ہرگز نہیں انکار کرے گا یا نفرت کرے گا، یہ بھی ہم بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لن، ہرگز نہیں، یستنکف نفرت کرے گا یا انکار کرے گا، المسیح عیسیٰ علیہ السلام، ان یکونا یہ کہ وہ ہو، عبدن بندہ، یہ کہ ہو عبدن بندہ، للہ اللہ کے واسطے، وللملائکۃ اور نہ فرشتے، المقربون مقرب اور نہ مقرب فرشتے اس بات سے انکار کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں یا اس بات سے انکار کرتے ہیں۔ ومن یستنکف اور جو کوئی انکار کرے، نفرت کرے یا انکار کرے، عن عبادتہ اس کی بندگی سے یا اس کی عبادت سے، ویستکبر اور تکبر کرے، فسیحشرہم پس اکٹھا کرے گا ان کو، فسیحشرہم پس اکٹھا کرے گا ہم ان کو، علیہ اپنی طرف، جميعا سب کے سب کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا۔ فاما پس جو الذین لوگ آمنوا ایمان لائے، پس جو لوگ ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک یا اچھے، فیوفیہم پس پورا دے گا ان کو، فیوفیہم پس پورا دے گا ان کو، اجورہم ان کا اجر یا ان کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو پورا دے گا، ویزیدہم اور زیادہ دے گا ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے۔ واما اور جو الذین لوگ نستنکفوا انکار کریں، واستکبروا اور تکبر کیا، انکار کیا جن لوگوں نے اور تکبر کیا، فیعذبہم پس عذاب دے گا ان کو، عذاباً عذاب، علیما دردناک عذاب دے گا، ولا یجدون اور نہ پائیں گے، لہم ان کے واسطے، من دون اللہ اللہ کے سوا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے واسطے اللہ کے سوا، ولیًا دوست، ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار پائیں گے اللہ کے علاوہ کسی کو۔ یا ایھا الناس اے لوگو، قد تحقیق، جاء آئی کم تمہارے پاس، برہان دلیل، روشن دلیل آ چکی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا اور اتاری ہم نے، وانزلنا اور اتاری ہم نے، علیکم تمہاری طرف، نوراً روشنی، مبینہ واضح یا صریح۔ فاما پس جو الذین لوگ آمنوا ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، واعتصموا اور مضبوطی سے پکڑا، بھی اس کو یا اس کی رسی کو یا دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا، فسیدخلہم پس البتہ داخل کرے گا ان کو، فی رحمتہ اپنی رحمت میں، منہ اپنی طرف سے، وفضل اور فضل سے، ویہدیہم اور دکھائے گا ان کو، الیہ اپنی طرف، صراطاً راستہ، دکھائے گا ان کو اپنی طرف، صراطاً راستہ یا راہ، مستقیمہ سیدھی راہ، یا سیدھا راستہ یا سیدھی راہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا۔ یستفتونک فتویٰ پوچھتے ہیں، لوگ آپ سے دریافت کرتے، اے نبی لوگ آپ سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں، دریافت کر رہے ہیں، قل اللہ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ، یفتیکم فتویٰ دیتا ہے تم کو، فی الکلالہ کلالہ کے بارے میں، یہ وراثت کے احکامات ہیں یہاں پر اس رکوع کے اندر، اس آیت کے اندر، کہ کلالہ کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کلالہ کس کو کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آگے تعریف بتائی جا رہی ہے، جب میں ترجمہ پڑھوں گی پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کلالہ کی تعریف کیا ہے۔ ان امرؤ اگر کوئی مرد، ان امرؤ اگر کوئی مرد، ہلاک ہو جائے، لیس نہیں ہو، لہو اس کے واسطے، یعنی میت کا بتا رہے ہیں، کوئی مر جائے اور اس کے واسطے نہ ہو، لیس نہیں ہو، لہو اس کے واسطے، ولدن اولاد، ولہو اور اس کے واسطے ہو، اختن بہن، اس کے لیے صرف ایک ہی بہن ہے، اولاد نہیں ہے، فلہو پس اس کے واسطے، نصف آدھا ہے، ما ترکا جو وہ چھوڑ گیا، تو اس بہن کے واسطے آدھا ہے وراثت میں جو وہ چھوڑ گیا، تو اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ وہو اور وہ، یارثھا وارث ہوتا ہے اس کا، ان لم یکن اگر نہ ہو، لہو اس کے واسطے، ولدن اولاد، فإن پس اگر کانتا ہوں، اثنتین دو بہنیں، پیچھے تھا ایک بہن، یہاں پہ اگر اثنتین دو بہنیں ہوں، فلاہما پس ان کے واسطے، الثلثان دو تہائی ہے،
اس کے واسطے کیا ہے، 2/3 مما اس چیز میں سے ترکہ جو چھوڑ گیا ہو، وَيَعْقَانُ اگر ہو وارث، اخوتن کئی، رجالت مرد، ونساءً اور عورتیں، فللذکر پس واسطے مرد کے، مثل ماند ہے، حظ حصہ، انثیین دو عورتوں کے، ظاہر ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملتا ہے، تو یہاں پہ قرآن میں بتا دیا کہ اس مرد کے واسطے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے واسطے، تذلو کہ گمراہ ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ، واللہ اور اللہ تعالیٰ بکل شیء ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی بھی سمجھ آئی ہوگی، جب آپ دوبارہ اس کو رپیٹ کریں گے اس رکوع کو تو آپ کو مزید اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین۔